وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، اس ماہ کی یعنی سپٹمبر کی 4 تاریخ سے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے خلاف نہ صرف ہمارے بھارت میں بلکہ دنیا کے چپے چپے سے سماج کے معروف و مقبول اہل علم و دانش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ سب کچھ آپ کے علم میں اور آپ کی نوٹس میں آ چکا ہوگا. سادہ لوح اور عام لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ امام کعبہ شیخ موصوف نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کے خلاف ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کو مقدس حرم مکی کی امامت کے عہدے سے بھی برخاست کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے. ان کی اقتداء میں نماز نہ پڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کو طرح طرح کے ایسے منفی الفاظ اور نازیبا الفاظ سے پکارا جا رہا ہے جو حرم کے مقدس مصلی اور کعبے کے مؤخر منبر پر کھڑے ہونے والے خوش نصیب امام و خطیب کی شان کے منافی ہیں. دنیا بھر میں امام کعبہ اور خطیب حرم کے شان عالی مقام کا جو اعزاز ہوتا ہے اس کا عشر عشیر بھی خادم الحرمین الشریفین فرما روائے مملکت سعودی کو حاصل نہیں. جب وہ کسی ملک میں مدعو ہوتے ہیں تو لوگ دور دراز علاقوں سے ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے امنڈ پڑتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ کم سے کم ان کے جبے اور ان کے کپڑوں کو مس کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے گھس پڑتے ہیں. ایسی بے پناہ محبت و عقیدت مندی کا مظاہرہ خود شیخ سدیس کے ساتھ بھی 20 بار ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. مگر اس وقت اس ایمانی محبت و عقیدت کے یکسر خلاف ان سے نفرت و بیزارگی کا مظاہرہ جو ہو رہا ہے، کیا وہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہو سکتی؟ چند منٹوں کے جس بیان سے جس کی محبت و عقیدت سے دل خالی ہو گئے ہوں تو کیا وہ بیان محل نظر اور قابل تفکر و تأمل نہیں ہو سکتا؟ جس کے سر میں سوچنے والا دماغ ہو اور جس کے سینے میں دھڑکنے والا قلب ہو اور وہ قلب سلیم ہو، یقیناً ایسے سلیم الفطرت انسان کے لیے اس بیان کے متعلق غور کرنا بے حد ضروری ہے. امام حرم کا دفاع کرنے والے ان کے دفاع میں یہ کہتے ہیں کہ شیخ السدیس نے کیا غلط کہہ دیا ہے جو ان کی ایسی سخت مخالفت کی جا رہی ہے. امام حرم نے یہودیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور حسن سلوک کے حوالے سے کچھ بتایا تو کیا وہ غلط ہے؟ یہودیوں کے ساتھ لین دین کے جو معاملات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، کیا اس کو بیان کرنا غلط ہے؟ ان معاملات کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے یہودیوں پر جو اچھا اثر پڑا اور وہ اسلام قبول کر لیے، تو کیا ایسے واقعات کا بیان کرنا غلط ہے؟ امام حرم نے سیرت کے حوالے سے، صحیح احادیث کے حوالے سے یہودیوں کے ساتھ قائم کیے گئے کاروباری تعلقات کا ذکر کیا تو کیا اس کا ذکر کرنا غلط ہے؟ اس وقت مخالفانہ ماحول میں امام حرم کا اس انداز پر ڈیفنس کیا جا رہا ہے. معزز سامعین اعظام،
اس وقت یہاں سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دفاع کرنے والوں کے مطابق مان لیا جائے کہ امام حرم نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی غلط بیان نہیں دیا ہے، بس امام حرم نے حقائق کو اور واقعات کو بیان کیا ہے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی ممانعت والی آیت کریمہ کی وضاحت کی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کون سی دوستی جائز ہے اور کون سا تعلق ناجائز ہے، بس اس سے زیادہ امام حرم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی موضوع پر بیان کرنے کے لیے موقع اور حالات کو نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کسی بھی بیان کا پس منظر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بیان کس تناظر میں اور کس پس منظر میں دیا گیا ہے؟ جب اللہ کے فرمان یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود، ایمان والوں کے پہلے نمبر کے کٹر دشمن یہودی ہیں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا قاتل، معصوموں کا قاتل، معصوم بچوں کو قیدی بنانے والا ظالم و جابر اسرائیل اپنے قدیم روایتی ظالمانہ پروگرام یعنی غصب و قتل کے پروگرام کے صحیح یا ضروری ہونے کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دہشت گردانہ معاہدے کو امن معاہدے کا نام دے کر عرب ممالک کو ساتھ لینے کی مہم چلا رہا ہے۔ ایسے موقع پر پوری دنیا کے قلب کے مرکزی مقام اور پورے عالم اسلام کے مرکزی مقام کعبہ مقدسہ اور حرم معظم کے مؤقر منبر پر متعلقہ آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے انسانیت دشمن قوم یہود و نصارہ کی جائز و ناجائز دوستی کی وضاحت کرنا اور یہ بتانا کہ یہود و نصارہ سے عام دوستی رکھنا اور ان سے تجارتی تعلقات قائم کرنا اور عام معاملات کرنا جائز ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا الفاظ کے معنی و مفہوم کا موقع، محل اور ماحول اور حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی علاقے میں ظلم و ستم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہوں تو آپ وہاں ظلم کے خلاف بیان دینے کے بجائے اور مظالم کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے صبر کے فضائل بیان کر رہے ہوں، صبر کرنے کی تلقین پر زور دے رہے ہوں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ تو یہی کہیں گے کہ بھئی میں کیا برا کام کر رہا ہوں، میں صبر کے فضائل بیان کر رہا ہوں، کیا اس کو بیان کرنا غلط ہے؟ دانشور لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ایسے ماحول میں صبر کے فضائل بیان کر کے ظالم کی کمر مضبوط کر رہے ہیں، صبر کرنے کی تلقین پر زور دے کر ظلم و زیادتی کی حمایت کر رہے ہیں۔ امام حرم کے بیان سے یہی بات ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس وقت جبکہ اسرائیل عرب ممالک کو اپنی حمایت میں لینے کی مہم پر ہے، اب بھی فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے سے رکا ہوا نہیں ہے۔ اس کے لیے 16 سپٹمبر کی نیوز انصار عزیز صاحب ندوی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ایک طرف عرب دوستوں کی تلاش میں ہے اسرائیل اور عرب پوری طرح سے لالچی نگاہوں سے اس کی جانب امن معاہدے کے نام پر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی بیچ غزہ پر بمباری بھی ضروری تھی۔ امن کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رکھے ہوئے اسرائیل، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ شخص ہمارے عرب حکمران لگاتار اس کے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو بحرین کے درمیان معاہدے کی کلپ ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بمباری کا یہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے گنڈا گردی کرتے ہوئے، سینہ زوری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن معاہدہ بچانے کے لیے غزہ پر حملہ ضروری تھا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ہاتھ میں امن معاہدے کی کاپی دھرا ہوا ہے، دوسرے مہک میں بیان دے رہا ہے کہ
امن و معاہدے کو بچانے کے لیے حملہ کرنا ضروری تھا غزہ پٹی پر؟ یہ کس طرح کا امن و معاہدہ ہے؟ ایک طرف آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں غزہ کی پٹی پر معصوموں پر، اور دوسری جانب عرب حکمران لیگ کے ساتھ بیٹھ کر کے امن و معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، اور وہ سینہ زوری کرتے ہوئے عربوں کو چڑھاتے ہوئے صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی پر حملہ کرنا ضروری تھا، کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے۔ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو آپ کو امن کرنا ہی ہوگا اور میرے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی ہوگا۔ یہ پورے عرب حکمرانوں کو دبے الفاظوں میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ بدبخت قوم سمجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جس طرح سے اس وقت پوری طرح سے بحرین اور اس کے درمیان معاہدے کی دستخط ہوئے، سعودی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی کابینہ فلسطین کی علیحدہ ریاست کے قیام کی جدوجہد میں سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کس طرح کی جدوجہد ہے کہ ریاست کے قیام سے پہلے ہی آپ لوگ اس کے گلے میں مل گئے، اس کی گود میں بیٹھ گئے، اور پھر پوری کابینہ مل کر کے یہ دعویٰ کر رہی ہے اور پوری امت کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ فلسطین کی علیحدہ ریاست کے قیام کی جدوجہد کے لیے ابھی بھی وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کس طرح کی ریاست کے قیام کا امن ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ گلے بھی ملے، وہ مسلمانوں کو مارے بھی، اور آپ کابینہ میں بیٹھ کر کے ریاست کے قیام کی جدوجہد کے سلسلے میں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ یہ ہے سعودی عرب کا وہ چہرہ، یا یہ کہیں کہ وہ منافقت جو اس وقت امت مسلمہ کے سامنے پوری طرح سے کھل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس وقت ہم امام حرم کے قابل اعتراض بیان کا تجزیہ نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس کا کون سا حصہ ذکر کیا اور کون سا حصہ ذکر نہیں کیا، کن آیتوں کو پیش کیا اور کن متعلقہ ضروری آیتوں کو پیش نہیں کیا۔ ان ساری تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے اس وقت ہم شکایت اور اعتراض پیش کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض اور شکایت یہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نرم گرم طریقوں سے عرب دنیا پر اسرائیل کی حمایت کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں، امام حرم کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عرب حکمرانوں کو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اے مسلمانوں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ آیت سنا کر انہیں سمجھاتے اور اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو پورے عرب کے علاقے سے نکال باہر کرو، یہ حدیث سنا کر سمجھانا چاہیے تھا کہ اسرائیل کا امن معاہدہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اسرائیل کا امن معاہدہ فلسطینی معصوموں اور مظلوموں کے خلاف جاری ظلم کی حمایت ہے۔ اسرائیل کا امن معاہدہ تعاون علی الاثم ہے۔ جو ملک اس معاہدے میں شامل ہوگا وہ اللہ اور رسول اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف جانے والا اور دوسروں کو لے جانے والا اور قرآن و حدیث کا باغی بنے گا۔ اس وقت عرب حکمرانوں کو سمجھانے اور ظالم اسرائیل کا کلی بائیکاٹ کرنے کا مشورہ دینا امام کعبہ اور خطیب حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کا فریضہ تھا، مگر جب انہوں نے اپنا یہ فریضہ نبھانے کے بجائے وہ بیان دیا جس سے فلسطینی کاز پر زد پڑتی ہے، ظالم اسرائیل کی حمایت ہوتی ہے، تو انسانیت کا درد رکھنے والوں کے دل میں درد ہونا ضروری تھا، جو ہو کر رہا اور ہو رہا ہے۔ اگر شیخ سدیس اسلامی کاز کی حمایت چاہتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ ان کے وقار کو لگا ہوا بخار ختم ہو اور ان کی مخالفتوں کا بازار ٹھنڈا ہو جو عجم سے زیادہ عرب میں گرم ہے، تو وہ اس جمعہ میں ان آیتوں اور روایتوں کو بیان کریں جن میں
یہود و نصارہ کی حقیقت اور ان کی فطرت بیان کی گئی ہے اور ان کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور سیرت و تاریخ اسلام کے واقعات کی روشنی میں خاص طور پر یہودیوں کی شرارت اور ان کی بدعہدی سمجھائیں، اور اسرائیل کے امن معاہدے میں شامل ہونے سے عرب حکمرانوں کو صاف صاف روکنے کی ہمت کریں۔ اگر وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہ پائیں تو کم از کم اپنے پچھلے قابل اعتراض بیان کو واپس لیں، اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ظالموں کی حمایت میں جانے والے ایسے بیانات نہ دینے کا پکا عہد کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جزیرۃ العرب کی خاص حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کا خصوصی تحفظ فرمائے، اور ائمہ حرمین کو غیر اسلامی عناصر کا ترجمان بننے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔